افغانستان میں ڈالرز کی ڈیمانڈ میں جو اضافہ ہوا اس کو فلفل کرنے کے لیے بہت سے اسمگلروں نے مارکیٹ سے ڈالرز خرید کے افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش کی۔ ایف آئی اے لاہور نے ایک چھاپے میں ایک ایسے گروہ کو پکڑا جو اب تک 65 لاکھ ڈالر افغانستان بھجوانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ پاکستان ہندوستان اور رشیا کے ساتھ ملا کر افغانستان کی 76% تجارت ہوتی ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑا جو افغانستان سے امپورٹ کرنے والا کنٹری ہے وہ پاکستان ہے، جو 2020 میں افغانستان کی کل ایکسپورٹس کا 40% بائر صرف پاکستان تھا۔ طالبان کی حکومت آنے کے بعد بھارت کے ساتھ افغانستان کی تجارت ختم ہو چکی ہے، اور روس کے ساتھ تجارت کا حجم بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل افغانستان کی ہونے والی تمام تر تجارت پاکستان کے راستے سے ہے۔ افغانستان اپنی ضرورت کی تمام تر پروڈکٹس میں جو پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ پاکستان سے ہی خریدتا ہے، اور جو پروڈکٹس پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی وہ ساری پروڈکٹس امپورٹ کر کے پاکستان کے ہی راستے افغانستان میں داخل کی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر افغانستان نے چائنا سے بھی کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ تجارتی جو راہ استعمال کرے گا وہ پاکستان کی کرے گا۔ ریسنٹلی جب افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہوا اور طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا، تو امریکہ نے افغانستان کے اوپر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی، وہاں کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور افغانستان کے فورن کرنسی ریزروز جو کہ 9.5 ارب ڈالر تھے بلاک کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کے سینٹرل بینک کے پاس اب اپنی کرنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی فورن ایکسچینج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر واقع جو بہت سارا کیش ریزرو تھا اس کو جاتے ہوئے حکومتی اہلکار اپنے ساتھ چرا کے لے گئے، اور اس کو ویسٹ بھر کے تمام تر اخبارات نے کور بھی کیا۔ اس صورتحال میں افغانستان کا جو سینٹرل بینک ہے اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ افغانستان میں کوئی بھی افغانی چاہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جتنے مرضی پیسے پڑے ہوں، ایک ہفتے میں $200 سے زیادہ رقم نہیں نکال سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ افغانستان میں رہ رہے ہیں ان کے پاس جو آنے والی انکم ہے اب وہ فکس ہو چکی ہے۔ کوئی بھی شخص بینکنگ سیکٹر میں پیسے ڈالنے کو تیار نہیں ہے، ہر شخص بینک سے پیسے نکالنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے امریکن ڈالر کی مانگ میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ ویسٹرن یونین نے جو دنیا میں ریمیٹنس بھیجنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان جانے والی تمام تر ریمیٹنس کو فری آف کاسٹ بھیجا جائے گا۔ دنیا بھر میں رہنے والے افغانیوں نے اپنے رشتہ داروں کو رقوم ویسٹرن یونین کے ذریعے ٹرانسفر کرنی شروع کی، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ افغانی ڈائسپورا پاکستان میں رہتا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی منی ایکسچینج پر اگر آپ ایک گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو وہاں لائن میں لگے ہوئے افغانی نظر آئیں گے، جو $100 سے لے کر $1000 تک ہر ایک گھنٹے میں لوگ مختلف رقوم افغانستان ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالر کی ڈیمانڈ میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کو مزید خراب بنایا اس چیز نے کہ افغانستان کے وہ امپورٹرز جو افغانستان کے لیے مختلف پروڈکٹس افغانستان سے بیٹھ کر امپورٹ کرتے تھے، چونکہ افغانستان کے بینکس آج کل کام نہیں کر رہے یا انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں کر رہے، لہٰذا ان کو سارے آرڈرز پاکستان سے بیٹھ کر دینے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کی ہونے والی تمام تر امپورٹس پاکستان کے تجارتی خسارے میں اضافے کا باعث بنے گی۔ افغانستان میں ڈالرز کی ڈیمانڈ میں جو اضافہ ہوا اس کو فلفل کرنے کے لیے بہت سے اسمگلروں نے مارکیٹ سے ڈالرز خرید کے افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش کی۔ ایف آئی اے لاہور نے ایک چھاپے میں ایک ایسے گروہ کو پکڑا جو اب تک 65 لاکھ ڈالر افغانستان بھجوانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے بیچ تجارت 1965 سے 2010 تک ایک بہت ہی عجیب و غریب معاہدے کے تحت ہوتی تھی۔ اس معاہدے کے مطابق افغانستان کو پاکستان کی ساری پورٹ سے ہر قسم کا مال امپورٹ کرنے کی اجازت تھی، اور حکومت پاکستان اس پہ کسی قسم کی ڈیوٹی نہیں لگا سکتی تھی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اسی معاہدے کے تحت پاکستان کو افغانستان کے پڑوس میں واقع سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ تجارت کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔
اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان بھر میں بلیک مارکیٹس اوپن ہوئی، جن کو ہم آسان الفاظ میں باڑا مارکیٹیں کہتے ہیں۔ افغانستان کے امپورٹرز نے پاکستان کے راستے سے اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ چیزیں امپورٹ کی، اور امپورٹ کرنے کے بعد پاکستان کی ہی مارکیٹ میں بغیر ڈیوٹی لگائے بیچ دی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق 2015 تک پاکستان کو اس بلیک مارکیٹ کی وجہ سے 35 ارب ڈالر کا تجارتی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ اس معاہدے میں ایک بہت عجیب بات یہ تھی کہ بھارت کو، جو کہ افغانستان اپنی بہت ساری پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، افغانستان کی مارکیٹ کے ذریعے سینٹرل ایشین ریپبلکس تک براہ راست ایکسس مل گئی تھی، جس کی اس نے پاکستان سے کبھی درخواست نہیں کی تھی۔ پاکستان نے ان تمام وجوہات کے بنا پر سن 2010 میں اس معاہدے میں کچھ تبدیلیاں کی، اور نئے معاہدے کے مطابق اب پاکستان کو بھی افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین ریپبلک یعنی تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور آگے واقع جو دیگر ریاستیں ہیں ان تک بھی ایکسس حاصل ہو گئی۔ اس کے پیچھے بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل یعنی اندرونی اور بیرونی معاملات ہوتے ہیں، اور ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فورن ریزروز یا فورن ایکسچینج کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی امپورٹس میں یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹ شاید اس رفتار سے نہیں بڑھ پا رہی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کا بوجھ ہماری معیشت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس سب سے بڑھ کر کچھ بین الاقوامی منظرنامے میں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں جن کو ہم اکثر اگنور کر جاتے ہیں، اور ان میں سے ہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے افغانستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلی۔ ڈالر کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے بہت سارے جو انٹرنیشنل قرضے لے رکھے ہیں، جن کی واپسی بہت ریگولر انٹرولز پہ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں آپ کو وہ قرضے مہنگے پڑنے لگتے ہیں۔ ہر 1 روپے جب آپ کا قرض، آپ کا ڈالر کی ویلیو میں 1 روپے اضافہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ٹوٹل قرضے ہیں ان کے اندر اربوں روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اشیاء جو آپ امپورٹ کر کے دنیا بھر سے منگوا رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ غذائی اجناس جو اب آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، ان کی بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جو زیادہ خطرناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم کی خریداری ہے، جو کہ وہ US ڈالر میں ہو رہی ہے، تو پاکستانی کرنسی میں پیٹرولیم کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لاجسٹکس مہنگی ہو جاتی ہیں، اور لاجسٹکس مہنگی ہونے کا نقصان پوری معیشت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔